ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اب بھائی چارہ اور سدبھاؤ کے چکر میں اپنے عقیدے اور ایمان کو جو اسلام ایک طرف آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان سے تحفے تحائف لے لیں، وہی اسلام آپ کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ وہی اسلام یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں، جو اللہ کی توحید پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایک اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ اعلان کر دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی پوجا میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ جب تک تم غیر اللہ کو چھوڑ نہیں دو گے تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں مانے جاؤ گے۔ ایمان کے بارے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایک ایسا موقع بھی آیا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ آفر بھی آیا تھا کہ اے محمد ایک دن تم ہمارے 360 بتوں کی عبادت کرو، اور ایک دن ہم لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک دن تم ہماری والی کر لو، ایک دن ہم تمہاری والی کر لیں گے۔ کیا جواب دیا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے یہی سورہ کافرون کی آیت پڑھ کے سنا دی لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم شرک پر رہتے ہوئے تم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں۔ تو بھائی چارہ اور سدبھاؤ ایسے بھی تو قائم ہو سکتا ہے بھائی۔ ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے تھے، اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں، اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری پہچان ہے توحید۔ اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے، تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا قرآن نہیں پڑھے گی، دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی، دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی، دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارا اخلاق دیکھے گی، دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے، قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، قرآن کے حافظ تھے۔ آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے۔ پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے؟ کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انجینئرنگ کر رہا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ MBBS کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انجینئر، ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو دن رات بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں
اور کالج میں پڑھنے والا اپ ٹو ڈیٹ لڑکا، چاہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو جائے اور کتنا ہی قابل نہ ہو جائے اور لاکھوں کروڑوں کمانے والا نہ ہو جائے، اس قرآن کے حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو قرآن بالکل تر و تازہ سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ابھی اتر رہا ہے، قرآن ابھی اترا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے کانوں میں ایئر بڈس اور ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں، بائک کے اوپر گانا سن کے جا رہے ہو، کار میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، تقریر ہو رہی ہے کہیں سائڈ میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، کبھی فیس بک کی ریلز پر تم گانے دیکھ رہے ہو، کبھی انسٹاگرام پر تم میوزک سن رہے ہو، کبھی تم واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر گانے سن رہے ہو۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تم گانے کیوں سن رہے ہو؟ یہ تم میوزک کیوں سن رہے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ گانے سن کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے تو میرے بھائی تم اپنے دل کے بارے میں یہ سمجھ جاؤ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل کو گانا سن کر کے سکون ملتا ہو، جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہو، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگوں، جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے اس کو سکون ملتا، آپ کا دل اگر زندہ ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملتا۔ اگر میوزک اور گانے بجانے سے اور گندی تصویروں سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ صحیح بات ہے کہ قرآن میرے اوپر اترا ہے، مگر آج میں قرآن کسی اور کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اے عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء میں پڑھنے لگا، میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ اللہ کے نبی جب اس آیت کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟ بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا، شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا، شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا۔ ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا، بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے، رسول کے چاہنے والوں سے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے، کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے، مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں؟ جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔
آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے, کوئی مسیری نہیں ہے, کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے. حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے, ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے, تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے, ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے, یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر, ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں. اے اللہ کے نبی, قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں, آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ویکون لنا الاخرہ. اے عمر, کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں, تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں, کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا, اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے, آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے, تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے. اس نبی نے پتھر بھی کھائے, اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے, اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی ہیں؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کو, ایک ہی چنتا تھی, ایک ہی فکر تھی, ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں, اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں, اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں. اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں, کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں, آپ کو اتنی فکر ہے. آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں, لوگ توحید پر آ جائیں, لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے, وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے, تم اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو. نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی گئی, آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, آپ کے سر سے خون ٹپا ٹپ گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے, آپ کو زہر دیا گیا, آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا, آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا آپ کی بیٹی کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے, اللہ کے دین کے لیے اٹھائے, اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے. ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ ہم اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں. بہت بڑا تیر مار دیا بھائی صاحب آپ نے, بڑی دور سے چل کے آپ آئے ہیں, آج چمنی بازار میں جلسہ ہے, مگر ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولنا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو. مقصد اگر یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب آئیں گے, تقریر سنیں گے اور صبح آپس میں باتیں کریں گے صاحب تقریر کیسی تھی, اگر یہ مقصد تھا, یا بہت ساری ہماری عورتیں آئی ہیں کہ چلے آج دیکھیں گے منیر الدین صاحب, ان کو دیکھیں گے آج وہ کیسے دکھنے میں لگتے ہیں, ان کو دیکھنا مقصد تھا, تو معاف کیجئے پھر آپ کا مقصد یہاں آنے کا گڑبڑ ہے. انما الاعمال بالنیات, بخاری کی پہلی حدیث ہے, عمل کا ثواب تو نیت کے حساب سے ملے گا. اگر نیت یہ ہے کہ جلسے میں جائیں گے 10 باتیں سنیں گے, چلو 10 پر نہیں 10 میں سے 2 بات پر عمل کر لیں گے, اپنی اصلاح کر لیں گے, اپنی کمیوں کو دور کریں گے, اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے, اور مدرسہ کامل العلوم کا تعاون کریں گے, اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے تب تو ٹھیک ہے. اور اگر تفریح کرنا تھا, انٹرٹینمنٹ کرنا تھا, تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے تقریر میں آنا ضروری نہیں ہے. کوئی فلم دیکھ لو, کوئی ناچ گانا دیکھ لو, کوئی اور بےہودہ کام کر لو, اس میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا. دین کو انٹرٹینمنٹ مت بناؤ میرے بھائی. یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے, یہ دین کی مجلس ہے.
یہ پروگرام دین کا پروگرام ہے، اس کو منورنجن کا سادھن مت بناؤ، اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بناؤ. یہاں آئے ہو تو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنو اور اپنی اصلاح کرو. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج ہمیں ایسی تقریریں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں سامنے والا ہنسا دے. ایک بات بولوں، ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے. یہ جو ہم لوگ ہنستے ہیں نا، ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں، مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں، کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں، کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں. ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا، اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. آپ نے فرمایا نوٹ کر لو، میں 5 باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 1، اتق المحارم تکن اغنى الناس. اتق المحارم، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے. متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو. تکن ازہد الناس، تو تم سب سے بڑے تکن عابد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عبادت گزار اگر بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ. حرام کاروبار سے بچو، حرام کمائی سے بچو، حرام زبان سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری چیز، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میری تنخواہ 5,000 تیری 10,000 کیوں ہے؟ میں 50,000 مہینہ کماتا ہوں، تو 1 لاکھ کیوں کماتا ہے؟ ارے بھائی وہ 1 لاکھ اپنے مقدر سے کما رہا ہے، تم 50,000 اپنے مقدر سے کما رہے ہو. 50,000 کا تم بھی 1 لاکھ کرو، محنت کرو، کوشش کرو. تمہاری تقدیر میں اگر 1 لاکھ لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے، اور تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تم سارے طریقے اپنا لو، تم 1 لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے. تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو، محنت کرو، بہتر سے بہتر کی کوشش کرو، مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو، مالدار وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ سب سے اچھی ہو، جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو. مالدار وہ ہے جو چین کی نیند سوتا ہو، جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہوں، جس کے گھر میں کچ کچ نہ لگی رہتی ہو، جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو. اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. تیسری چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے تم پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے. تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے. تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسری کی بہوؤں کو، دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو. تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو. تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، تمہاری برادری کا ہے تب بھی، تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو، اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ،
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کا 7واں پارہ کھولو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی، عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کا انداز، کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے، حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا، اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا، جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی، پورا دربار رونے لگا، نجاشی بھی رونے لگے، اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا، پورا دربار رونے لگا، اور نجاشی بھی ایمان لے آیا، اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن وہی ہے، آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے، قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے یہودیو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔
جنازے میں ہم جاتے ہیں, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں, ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں, ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے. قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے, جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے, مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی, قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی. ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے, اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے. اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آپ اتنا روئے حتی بل الثری, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی, زمین تر ہو گئی. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے, یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے, یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے, تم اس کی تیاری کرو. او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں, وہ چوک میں مکان خریدنے والوں, وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں, قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی, کوئی دکان کام نہ دے گی, تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا, تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا, تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا. اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے, وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا, تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی. لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے, تم اس کی تیاری کرو. ہم کو تو قبرستان جا کر کبھی موت یاد نہیں آتی, ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر کے. عثمان غنی کو دیکھو, یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا. عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے, زار و قطار رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں, جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں, قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں, قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو, میں نے اپنے پیارے نبی, اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی. میرے نوجوان ساتھیوں, جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو, جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو, کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں, ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو, تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا دیں. اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ, جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. حتی یعود اللبن فی الزرع, یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے, جو کہ امپاسبل, اسمبھو ہے, ناممکن ہے. جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا. جو اللہ کے خوف سے روئے گا, جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا, وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی, جہنم میں نہیں جائے گی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین, دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں, دو قطرے, دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. قطرۃ دموع من خشیت اللہ, ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے, اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں. وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں.
اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں، اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ او لوگو، یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو، آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، ہو لوگو اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگاؤ اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا۔ آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ او میرے نوجوان ساتھیو، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9,30,00,000 میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کی، 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا۔ کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ ایک لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک انسان بھی ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتے۔ ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب تو گناہ آسان ہو گیا نا۔ پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی، سی ڈی لانی پڑتی تھی، کمرہ بند کرنا پڑتا تھا۔ اب تو سب کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس، جوان کے پاس، لڑکے کے پاس، لڑکی کے پاس۔ اب کون نظر رکھے گا بھائی؟ اب تو بس ایک ہی کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ہے اللہ کا کیمرہ۔ اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ رات کو 12 بجے آپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، آپ نے موبائل سے ثبوت مٹا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کا جو ثبوت ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں مٹے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، تم جلسے میں آ کر کے کیا کیا باتیں کر رہی ہو، کس کی شکایتیں کر رہی ہو،
کوئی بہو اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہے, کوئی نند اپنی بھابھی کی شکایت کر رہی ہے, کوئی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہے, تم زبان سے جو بول رہی ہو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں.